بندیوں اگر امام الانبیاء کا یہ سٹیٹس ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ان کے بارے میں یہ فرما رہا ہے تو بابے تے شاہی کوئی نہیں. قرآن پاک کی آیت اور حدیث میں یہ نہیں ملے گا کہ نبی تے شاہی کوئی نہیں, فلاں تے شاہی کوئی نہیں, ولی تے شاہی کوئی نہیں. حدیث میں یہ ضرور ملے گا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. بخاری کی حدیث, رب فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں نے اسے اعلان جنگ کر دی. رب ان کی شانیں بیان فرماتے. دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کی شان کیسے بیان فرمائی, ابری الاکمہ والابرص. میں اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام, میں مادر ذات اندھوں کو آنکھیں دیتا ہوں, میں کوڑی کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں. اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں. اور آگے کیا کہہ رہے ہیں, وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ, اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں. اس سے بڑھ کر تصرفات کیا ہوں جو شرک کی باتیں کرتے رہتے, اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ شفا کی نسبت بھی کر رہے ہیں, میں شفا دیتا ہوں, مادر ذات اندھوں کو میں آنکھیں دیتا ہوں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں. لیکن اہل سنت کا عقیدہ بیان ہوا بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کے حکم سے. پتہ چلا کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے, اللہ کی اجازت آ جائے, رب کے اختیار دیے ہوئے اختیار کو مانا جائے, تو وہاں شرک نہیں ہوتا, وہاں تو ماننا ضروری ہوتا ہے کہ رب نے عطا فرمایا. اور رب وہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, ہر چاہے پر قادر ہے. وہ چاہے تو اپنے محبوب کو دونوں جہاں کے اختیارات عطا فرمائے, وہ چاہے تو ولیوں کو اختیار دے, نبیوں کو اختیار دے. اور جو تمام نبیوں ولیوں کے سردار ہیں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو سب سے بڑھ کر اختیار عطا فرمایا. اب یہ دیکھیں چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے, کیسی قوت, کیسی طاقت ہے. لیکن اس کا ایمان کیسا ہے اس آدمی کا جو یہ کہے کہ نبی تو پیشاب بھی نہیں روک سکتا. اللہ یعوذ باللہ, کوئی اس طرح کی بات کرے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. کلمے کا ترجمہ یہ کرے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی شے ہی نہیں. حالانکہ یہ تو بچہ جانتا ہے کہ اس کا یہ ترجمہ نہیں. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, کوئی شے ہی نہیں. یہ کس چیز کا ترجمہ ہے, لا شیء, یہ کس چیز کا ترجمہ ہے. لیکن نوجوان سن رہے ہوتے ہیں, اچھا ایسی باتیں کسی مولوی نے نہیں بتائی. ذرا ایسی گستاخیاں کوئی مولوی تو نہیں کر سکتا جیسے یہ کر رہا ہے کہنے والا. کلمے کا ترجمہ بچہ جانتا ہے, پتہ چلا اسے ترجمہ ہی نہیں آتا, عربی نہیں آتی. لا الہ الا اللہ کا مطلب بچہ جانتا ہے, اس کا مطلب اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, کوئی معبود نہیں. اور وہ کہتا ہے کلمے کا مطلب یہ ہے, توحید کا مطلب یہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی شے ہی نہیں. اللہ یعوذ باللہ, رب اپنے محبوبوں کو اختیار دے, ان کو تصرفات دے, ان کو قوتیں عطا کرے, اور یہ منہ بھر کے اس طرح کی باتیں کر دے. امام طبرانی حدیث نقل کرتے ہیں, حضرت عباس حضور کے چچا سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, حضور میں جو آپ پر ایمان لایا بچپن میں آپ کا ایک معجزہ دیکھا. بچپن میں حضور میں نے دیکھا رأیتک فی المہدی, میں نے آپ کو پنگوڑے میں دیکھا. تناقل القمر, حضور آپ چاند سے کھیل رہے, میں نے بچپن میں دیکھا آپ چاند سے کھیل رہے تھے. وَتُشِيرُ إِلَيْهِ بِأَصْبُعِكَ, حضور آپ انگلی سے اشارہ فرما رہے تھے. فَحَيْثُ أَشَرْتَ إِلَيْهِ مَالَ, جدھر اشارہ کرتے تھے چاند ادھر ہی جھک جاتا. حضور نے فرمایا كُنْتُ أُحَدِّثُ وَيُحَدِّثُنِي, چچا جان یہ ایک دفعہ کی بات نہیں ہے, میں تو چاند سے باتیں کیا کرتا تھا, چاند مجھ سے باتیں کیا کرتا تھا. وَيُلْهِنِي عَنِ الْبُكَاءِ, چاند مجھے لوری دیا کرتا. وَاسْمَعُ وَجْبَتَهُ حِينَ يَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ, اور جب عرش کے سائے میں سجدہ کرتا تھا اس کے گرنے کی آواز میں اپنی کانوں سے سنا کرتا تھا. محبوب کی انگلی کی طاقت دیکھ, حضور کی قوت گویائی دیکھے, چاند کو باتیں سناتے بھی ہیں, قوت سماعت دیکھے چاند کی باتیں سن بھی لیتے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت بلاکھوں سلام.